بھائی کا سوال ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے رہنمائی کر دیں کہ اولاد کے ذمہ والدین کے حقوق کیا ہے۔ پیارے بھائی، شریعت اسلامیہ کے اندر جو والدین کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے جو باتیں ہمیں ملتی ہیں، یہ ایک بڑی لمبی چوڑی گفتگو اور بڑے یعنی کہ طویل مسائل ہیں جو سیرت طیبہ سے ہمیں ملتے ہیں، لیکن انتہائی مختصر یہاں پہ چند باتیں ذکر کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی پاک کتاب کے اندر جو بات بیان کی ہے والدین کے حقوق کے حوالہ سے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ سورہ النساء ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ، والدین کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں، حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ اور اسی طرح قرآن پاک کا دوسرا مقام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عنکبوت کے اندر وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہ ہم نے انسان کو وصیت کی ہے۔ الفاظوں پہ غور کیجیے، جو اللہ کریم نے الفاظ استعمال کیے ان پہ غور کیجیے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے، تاکید کی ہے، کیا؟ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں، اپنے والدین کے ساتھ صلہ رحمی کریں۔ اور تیسرا مقام قرآن پاک کا سورہ بنی اسرائیل ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ کریم فرماتے ہیں کہ آپ کے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے، تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے، اللہ کریم کا یہ فیصلہ ہے اللہ تعبدوا الا ایہ، کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس تمہارے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جاتا ہے تو فَلَا تَقُل لَّهُمَا اف تک بھی اپنے والدین کو نہیں کہنا۔ یہ والدین کے حقوق ہیں اولاد کے ذمہ کہ اپنے ماں باپ کو اف تک بھی نہیں کہنا، ولا تنہرہما، انہیں جھڑکنا نہیں ہے، بدتمیزی نہیں کرنی ان کے ساتھ، وقل لہما قولا کریما، اور بڑی عاجزی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، اچھے لہجے کے ساتھ ان کے ساتھ گفتگو کرنی ہے۔ اور اللہ کریم فرماتے ہیں وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے آپ کو ان کے سامنے جھکا دینا ہے، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ ان کے سامنے جھکنا ہے، اور پھر ان کے لیے دعا کرنی ہے اللہ کریم سے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ تو میرے والدین پہ رحم فرما جس طرح میرے والدین نے بچپن میں مجھ پہ رحم کیا ہے، میری پرورش کی ہے۔ تو یہ قرآن پاک کے حوالہ سے دو تین باتیں تھیں جو والدین کے ساتھ اچھا رویہ رکھنے کے حوالہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ اسی طرح نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اگر ہم یعنی کہ یہ چیز اخذ کرنا چاہیں تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث ملتی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سالت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا کہ ای العمل احب الی اللہ تعالی، کون سا عمل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے، اللہ کو پسند ہے؟ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز جو ہے اس کے وقت پہ ادا کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ قلت، کہتے ہیں ثم ای، پھر کون سا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بر الوالدین، پھر والدین کے ساتھ نیکی کرنا، والدین کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا محبوب ترین عمل ہے۔ پھر کہتے ہیں ثم ای، اللہ کے رسول پھر کون سا، یعنی کہ اس کے بعد کون سا عمل ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اب آپ اس بات سے، اس حدیث سے اندازہ لگائیں کہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی
جو زیادہ محبوب عمل ہے اللہ کریم کو وہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک ہے، والدین کے ساتھ یعنی کہ نیکی والا معاملہ ہے۔ اسی طرح نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث صحیح مسلم کے اندر آتی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اولاد اپنے والدین کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتی مگر یہ کہ وہ اپنے ماں باپ کو، اپنے باپ کو غلام پائے اور وہ اسے خرید کر آزاد کر دے۔ اب دیکھیں وہ دور جو غلامی والا تھا اب وہ ختم ہو چکا ہے۔ پہلے یعنی کہ نبی علیہ السلام کے دور میں غلام اور لونڈیوں والا معاملہ تھا، اب چونکہ یہ نہیں ہے تو اب کوئی انسان کہے کہ میں نے اپنے ماں باپ کا، اپنے والدین کا حق ادا کر دیا ہے، یہ اس کے لیے بڑی یعنی کہ ناممکن سی بات ہے، بڑی مشکل کام ہے کہ کوئی انسان کہے کہ میں نے اپنے ماں باپ کا حق ادا کر دیا۔ والدین کی جتنی بھی خدمت کریں، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اگر کوئی انسان کہے کہ میں نے حق ادا کر دیا، یہ بات نہیں ہو سکتی، کیونکہ کوئی انسان اپنے ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ صحیح بخاری کے اندر آتی ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ کون ایسا شخص ہے، کون ایسی ذات ہے کہ جس کے ساتھ میں سب سے زیادہ اچھا سلوک کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک، تیری ماں۔ اس نے کہا ثم من، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا امک، تیری ماں۔ اس نے پوچھا پھر کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے پھر یہی جواب دیا امک، تیری ماں۔ اس نے چوتھی مرتبہ پھر پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے یعنی کہ حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو کا، تیرا باپ۔ ماں اور باپ سب سے زیادہ اچھا سلوک، سب سے زیادہ اچھا رویہ جو آج یعنی کہ ماں باپ تلاش کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں کہ کاش ہماری اولاد ہمارے ساتھ اچھا رویہ رکھے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب سے زیادہ حسن سلوک کے مستحق تمہارے ماں باپ ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اپنے والدین کے ساتھ جو ہے وہ نرمی والا معاملہ، اچھا سلوک ماں باپ کے ساتھ کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی حکم ہے، اللہ کے پاک پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم ہے۔ اسی طرح قرآن و حدیث کے اندر اور بھی بہت سی باتیں ہیں جو والدین کے حوالہ سے بیان کی گئی ہیں، تو اہم بات بس یہی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے لیے ہمیشہ اپنے آپ کو نرم مزاج رکھے، ماں باپ کی ہر بات مانے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ جو بندہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھتا، ان کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ نہیں رکھتا، یہ یعنی کہ اس طرح سمجھ لیں کہ اس آدمی نے اللہ کریم کے فیصلے کو توڑا ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو اس نے دھتکارا ہے۔ جو بندہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، کیونکہ اللہ کریم نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ هذا ما عندي والله أعلم۔